बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 दिसंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा एक्शन लिया है। सिंध में जो गैर कानूनी भर्तियां थीं जजेस की, उस पर एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया है और एक कमेटी बना दी गई है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जो कि सुप्रीम कोर्ट में आना चाहते थे, जरदारी माफिया जिनको सुप्रीम कोर्ट लाने के लिए एहतजाज भी करवाया, बार कौंसिल से भी उन्होंने एहतजाज करवाया, बार कौंसिल्स के ज़रिए धमकियां भी दिलवाई गई, लेकिन उसके बावजूद चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को ना लाया गया और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज ना बन सके। अब उसके बाद ये बात सामने आई थी कि वो जो चीफ जस्टिस हैं उनके रिश्तेदारों को गैर कानूनी तरीके से भर्ती किया गया और फिर वहाँ सिंध में तो आवे कावा बिगड़ा हुआ है। और अगर वहाँ पर जजेस के हवाले से इतना बड़ा स्कैंडल सामने आ गया तो बाकी हालात क्या होंगे। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरी जो अहम तफसील है वो है शहबाज शरीफ का जो केस है FIA का। आज एक अजीब ही मजाक बना रहा। डायरेक्टर लाहौर मोहम्मद रिजवान जब आज स्पेशल सेंट्रल जज हैं उनकी अदालत में गए और वहाँ जाकर चालान सबमिट करवाना चाहा तो उन्होंने चालान वापस कर दिया। उन्होंने कहा हम आपका चालान नहीं लेते। दूसरी बैंकिंग जराइम अदालत जो कि चालान मांग रही है, वहाँ FIA ने चालान नहीं सबमिट करवाया, उन्होंने शो काज जारी कर दिया डायरेक्टर मोहम्मद रिजवान को। बड़ी ही अहम तफसील है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं, उनको वो बड़ी मुश्किलात में आते जा रहे हैं। आज हमने बात की थी कि खुर्रम दस्तगीर के वालिद ग़ुलाम दस्तगीर ख़ान के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है। इसके अलावा जो सीनियर रहनुमा हैं मुदस्सर क़य्यूम नहरा, मज़हर क़य्यूम नहरा और नहरा बरदरान के अज़ीज़ शहबाज अहमद चट्ठा, इन सब के ख़िलाफ़ एंटी करप्शन ने कार्रवाई करते हुए जुर्माने आयद कर दिए हैं। एंटी स्पेशल जो जज हैं एंटी करप्शन के, उनकी तरफ से ये कार्रवाई की गई है। लीगी रहनुमाओं पर सरकारी ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्ज़ों की बुनियाद पर करोड़ों रुपए के जुर्माने किए गए। जुर्मानों की अदम अदायगी में जो जायदाद की नीलामी और गिरफ्तारियों का अमल शुरू किया जाएगा। महकमा हाईवे ने ग़ुलाम दस्तगीर ख़ान को 2 करोड़ 51 लाख जुर्माना किया है। ग़ुलाम दस्तगीर ने जो पंप बनाया था, मैंने आपके साथ शेयर किया था। मुदस्सर क़य्यूम नहरा और मज़हर क़य्यूम नहरा को 6,36,000 जुर्माने किए गए। नहरा बरदरान के अज़ीज़ शहबाज अहमद चट्ठा को 2 करोड़ 40 लाख तावान का नोटिस जारी हुआ है। शहबाज अहमद चट्ठा ने 417 कनाल ज़मीन पर कब्ज़ा किया होता है और वो भी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। ये मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही हैं और जो इन्होंने गैर कानूनी कब्ज़े किए थे अब रिकवरियाँ शुरू कर दी हैं महकमा एंटी करप्शन ने भी, और जिस डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी या जायदाद थी उन्होंने भी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। दूसरा जो अहम मामला है वो शहबाज शरीफ का है। शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज को आज अदालत ने कहा कि आप चले जाएँ, लेकिन जो FIA प्रोसिक्यूटर हैं जिन्होंने अदालती दायरे इख्तियार को चैलेंज किया था, उनको अदालत ने कहा कि पहले आप चालान सबमिट करवाएं, उसके बाद हम आपकी जो दरख्वास्त जो पहले से पेंडिंग है उस पर फैसला सुनाएंगे। FIA के प्रोसिक्यूटर बाद में अदालत में पेश ना हुए। ऑनरेबल जो अदालत है असलम गोंदल साहब, उन्होंने कहा अपने फ़ैसले में लिखा कि जब दोबारा हमने केस पर समाअत की, कई घंटे इंतज़ार किए, दोबारा समाअत की, FIA के प्रोसिक्यूटर पेश ना हुए, ना ही चालान सबमिट करवाया गया। इन्होंने अदालत के साथ लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पर अदालत ने इनको आखिरी मौका दिया था। आखिरी मौका के बावजूद ये अदालत में पेश नहीं हुए। अब एक और अहम बात, ये जो असलम गोंदल साहब हैं ये आज बतौर ड्यूटी जज काम कर रहे थे। जो इस केस के असल जज हैं वो आज मौजूद नहीं थे, वो छुट्टी पर थे। तो ये ड्यूटी जज का काम वो सिर्फ जो अर्जेंट नेचर के काम हैं वही करते हैं, लेकिन आज असलम गोंदल साहब बतौर ड्यूटी जज चालान हर हाल में जमा करवाने के ऊपर अड़े रहे। और उसके बाद उन्होंने फरमाया कि क्योंकि दोबारा जब समाअत हुई ये पेश नहीं हुआ, FIA का प्रोसिक्यूटर ना चालान आया, इस वजह से जो डायरेक्टर लाहौर हैं मोहम्मद रिजवान, जिससे बड़ी तकलीफ़ है शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ अक्सर मोहम्मद रिजवान का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि मोहम्मद रिजवान ने ये किया वो किया, बदतमीज़ी की, ऊंची आवाज़ में बात की, फ़लाँ सारी वो बातें करते हैं। उनको शो काज जारी कर दिया है कि आपने अदालत के अहकामात की तौहीन की है और 16 दिसंबर को तलब कर लिया है डायरेक्टर FIA लाहौर मोहम्मद रिजवान को। ये थी बैंकिंग अदालत की कार्रवाई। दूसरी तरफ क्योंकि FIA ने आज चालान सबमिट करवाना था तो FIA के जो सीनियर प्रोसिक्यूटर हैं उनके हमरा डायरेक्टर FIA लाहौर मोहम्मद रिजवान जो कि तफ्तीशी अफसर भी हैं इस केस के, वो आज पहुँचे स्पेशल कोर्ट सेंट्रल के पास और वहाँ उन्होंने चालान सबमिट करवाने के लिए अदालत में चालान जमा करवाया। तो जो अदालत है, सेंट्रल जो जज हैं
اسپیشل کورٹ سینٹرل، جو کہ ایک انتظامی عدالت ہے، جو سینئر عدالت ہے، جو باقی اسپیشل عدالتوں میں کیسز کو تقسیم کرتی ہے، اسپیشل کورٹ سینٹرل نے وہ چلان لینے سے انکار کر دیا اور چلان واپس کر دیا، اس کا فیصلہ تحریر کیا۔ انہوں نے کہا کہ چلان جو واپس کرنے کا تحریری فیصلہ ہے، اس میں کہا کہ شہباز شریف اور دیگر کی عبوری ضمانتیں بینکنگ کورٹ میں زیر التوا ہیں۔ عدالت نے FIA کو چلان بھی جمع کروانے کا حکم دے رکھا ہے۔ بینکنگ عدالت نے فیصلے میں کہا گیا کہ اسپیشل کورٹ سینٹرل شہباز شریف اور دیگر کے خلاف چلان وصول نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ معاملہ پینڈنگ ہے بینکنگ عدالت میں، اور بینکنگ عدالت کا آرڈر بھی ہوا ہے، اس وجہ سے ہم وصول نہیں کر سکتے۔ فیصلے کے مطابق ڈائریکٹر FIA پنجاب ڈاکٹر رضوان اور پنجاب پروسیکیوٹر علی مردان کے ہمراہ وہ پیش ہوئے، جنہوں نے کیس کا چلان وصول کرنے کی استدعا کی۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ عدالت کو شہباز شریف اور دیگر کی عبوری ضمانت بینکنگ عدالت میں زیر التوا ہونے کا علم ہوا۔ FIA کو کیس میں بینکنگ کورٹ کے عدالتی دار اختیار پر اعتراض ہے۔ عدالتی تحریری فیصلے میں کہا کہ بینکنگ عدالت نے چلان جمع نہ کروانے پر عدالتی حکم عدولی قرار دیا ہے اور دائر اختیار کا فیصلہ چلان جمع کروانے کے ساتھ مشروط کا رکھا ہے، اس وجہ سے ہم چلان وصول نہیں کرتے، یہ معاملہ بینکنگ عدالت دیکھے گی، پہلے بینکنگ عدالت کے پاس جائیں۔ تحریری حکم میں چالان ڈائریکٹر FIA پنجاب کو واپس کیے جانے کا بھی ذکر ہے۔ یہ ہے ہمارا عدالتی نظام، یہ ہے ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے، طاقتور ہے۔ شہباز شریف اتنا طاقتور ہے، حمزہ شہباز، اور ان کا ایک نظام ہے، ان کے بڑے احسانات ہیں بڑے لوگوں پر۔ یہی وجہ ہے کہ ایک آنریبل عدالت جس کا دائرہ اختیار چیلنج کیا ہے، وہ ڈیوٹی جج ہونے کے باوجود چلان جمع نہ کروانے پر شوکاز جاری کر رہا ہے، اور دوسری طرف جو اسپیشل سینٹرل کورٹ ہے وہ چلان واپس کرنے کا آرڈر فرما رہی ہے، اور انہوں نے آرڈر فرمایا ہے۔ یہ آج کا جو ان کے کیس میں جو معاملہ ہے وہ چلتا رہا۔ بہرحال اب 16 دسمبر کو کیا ہوتا ہے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سندھ کی عدالتوں میں قواعد کی تعمیل کے بغیر بھرتیوں کا جائزہ لینے کے لیے سپریم کورٹ میں کیس تھا۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو رجسٹرار ہیں سندھ ہائی کورٹ کے، ان کو طلب کیا گیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ریمارکس دیے کہ بھرتیوں کے لیے ٹیسٹ ہوئے، نہ انٹرویوز کیے گئے، تو کیسے یہ بھرتیاں ہو گئیں، کیسے عدالتی عملہ بھرتی ہو گیا، کیسے ججز بھرتی ہو گئے؟ کیونکہ جب عدالت کے سامنے رجسٹرار صاحب لے کے آئے، سندھ ہائی کورٹ کے رجسٹرار جو ریکارڈ تھا، تو اس میں تو نئی چیزیں سامنے آ گئیں، اس میں تو نہ انٹرویو تھے، نہ کوئی ہی اس میں ٹیسٹ تھا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ سندھ ہائی کورٹ میں بھرتیوں کا اشتہار بھی نہیں دیا گیا، عمر کی حد، ڈومیسائل سے متعلق قوانین میں نرمی کی وجوہات بھی نہیں بتائی گئیں کہ کیوں ڈومیسائل میں نرمی کی گئی، کیوں عمر میں نرمی کی گئی، اور یہ سارے کا سارے اندھیر نگری اور چوپٹ راج اور یہی چلتا رہا۔ عدالت نے رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ کو بھرتیوں کا تمام ریکارڈ مرتب کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے کہا پہلے تو بتایا نا، جتنے ایڈیشنل سیشن جج، جتنے سول جج، جتنا عدالتی عملہ آپ نے بھرتی کیا ہے، ان سب کا ریکارڈ مرتب کر کے سپریم کورٹ میں جمع کروائیں۔ دوران سماعت جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ریمارکس دیا کہ ماتحت عدالتوں میں بھرتیوں میں بڑے پیمانے پر قواعد کی خلاف ورزیاں ہوئیں، جس پر پورے سندھ میں شور مچا ہوا ہے۔ رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ نے عدالت کو بتایا کہ ماتحت عدلیہ نے 2000 سے تقرریوں کے اسی طریقہ کار پر عمل کیا ہوا ہے، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ 21 سال سے سندھ میں بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے، اور سندھ میں اسی طرح سے بھرتیاں ہو رہی ہیں۔ وکیل منیر ملک صاحب کا کہنا تھا کہ دیکھنا یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے ماضی کے طریقہ کار سے انحراف کیا یا نہیں کیا۔ عدالت نے کیس کی سماعت جنوری کے دوسرے ہفتے تک ملتوی کی، تاہم سماعت کی تاریخ بعد میں مقرر کرنے کا کہا۔ درخواست گزار غلام سرور قریشی نے عدالت عظمیٰ سے استدعا کی تھی کہ سندھ ہائی کورٹ میں 2017 سے سول ججز اور صوبے بھر کی ماتحت عدالتوں میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ججز کا تقرر غیر قانونی، غیر آئینی ہے، اور ان کی تعیناتی قانون کی نظر میں غلط ہے۔ 22 نومبر کو سماعت ہوئی تھی، اور سندھ ہائی کورٹ کے رجسٹرار عبدالرزاق کو عدالت نے طلب کیا تھا، اور عدالت نے کہا تھا کہ وہ ریکارڈ جمع کروائے۔ آج عدالت میں وہ ریکارڈ جمع کروایا گیا، اور عدالت میں جو ریکارڈ ہے اس میں یہ بات نظر آئی ہے کہ پیرا لیگل اسٹاف کے تقرر کے ریکارڈ کے ساتھ جو پیش ہوئے، اور اس میں کہا تھا کہ 2017 کے بعد سے مختلف مراحل کے تحت عہدوں پر بھرتیوں کی تعداد بتائیں، اور منظوری دینے والے حکام کی نشاندہی کریں کہ یہ کون منظوری دیتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ ان سارے معاملات کو دیکھتا ہے، سول ججز کی بھرتی کے حوالے سے یا ایڈیشنل سیشن جج کی بھرتی کے حوالے سے، اور وہ ساری چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اگر وہاں پر جو صوبائی
کمیشن ہے اس کے تحت بھی ایگزام ہوتا ہو تو ہائی کورٹ کا اس میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ میں نشاندہی کی گئی تھی کہ رپورٹ میں مختلف ضلعی ججوں کی جانب سے قواعد میں نرمی کے لیے لکھے گئے خطوط کی کاپیاں شامل ہیں جن پر جولائی 2017 کی ایک ہی تاریخ درج ہے۔ درخواست گزار نے استدعا کی کہ عدالت عظمیٰ متعلقہ حکام کو ایسی تمام تقرریاں جو کل عدم قرار دینے کا حکم جاری کرے۔ اس پر اب جو عدالت ہے 2017 سے سندھ ہائی کورٹ اور اس کی ماتحت عدالتوں میں قواعد کی مکمل تعمیل کے خلاف بھرتیوں کے ریکارڈ کا جائزہ لینے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے اور سندھ ہائی کورٹ کے رجسٹرار سے کہا ہے کہ وہ سارا ریکارڈ مرتب کر کے عدالت میں جمع کروائے۔ عدالت دیکھے گی کہ کون اس پورے کے پورے دھندے میں اور اسکینڈل میں ملوث تھا، کس نے کرپشن میں ہاتھ رنگے ہیں، کس نے اپنے رشتہ داروں کی رشتہ داریاں نبھائی ہیں، کس نے۔ آپ اندازہ لگائیں جب ہمارا عدالتی نظام یہ ہو جائے گا، پورے صوبے کا عدالتی نظام انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے زرداری مافیا نے۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ ایکشن لیتی ہے کہ اسلام آباد میں 103 ججز اسلام آباد کے اندر صرف کیپٹل میں 103 ججز غیر قانونی طریقے سے بھرتی ہوئے ہیں، تو پھر مجھے بتائیں کون سا انصاف، کیسے انصاف ہوگا؟ پھر ہماری عدلیہ کے بارے میں چاہے وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹیں ہوں کہ دوسرے نمبر پر کرپٹ کہا جائے، پھر کوئی اور بات کرے، یہ آوازیں تو اٹھتی رہیں گی۔ اب جو آوازیں اٹھانے والے ہیں چاہے ان کے اپنے مفادات ہیں، لیکن آپ جوڈیشری کا کردار تو دیکھیں، آپ دیکھیں تو صحیح کہ ہماری عدلیہ کا جو نظام ہے، ابھی صرف میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، سینکڑوں جج لاہور میں ٹرانسفر کر دیے گئے سول ججز۔ جب پتہ ہے کہ جب آپ سول ججز کو ٹرانسفر کریں گے اس کے بعد ایک ماہ تو وہ کیس ویسے ہی ڈیلے ہو گیا، کیونکہ نیا جج جاتا ہے، اس نے نئی فائل پڑھنی ہے۔ کئی کیسز ہیں، ہم نے 400 500 صفحات پر مشتمل فائلوں پر 3 دفعہ بحث کرتے ہیں، اب دوسری پارٹی تاریخ لیتی رہتی ہے۔ جب دوسری پارٹی کو آخری موقع اس جج کی طرف سے دیا جاتا ہے، جج ٹرانسفر ہو جاتا ہے، نیا جج آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی میرے سامنے تو بحث نہیں کی، پھر اس کے سامنے وہی پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ 6 مہینے جہاں آپ لگا تھا پہنچے تھے وہاں سے پھر آپ زیرو سے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب پتہ ہے کہ اس طرح کے ٹرانسفر سے روز کے تبادلوں سے اور ان کی جو مسائل ہیں اس کی وجہ سے کام ڈیلے ہوتا ہے، تو پھر اس کو عدالتوں کو اور سپیریئر کورٹس کو یہ ماننا ہوگا کہ یہ ان کی وجہ سے جو ڈیلے ہے وہ ہو رہا ہے اور یہ معاملہ خرابی کی طرف جائے گا اگر اس کو نہ سنبھالا گیا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔